والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تمجید، تکبیر، تسبیح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کے لیے ہے. وہ اللہ الذی هو خالقنا و رازقنا و مالکنا و حاکمنا نصیرنا معبودنا محمودنا. درود و سلام پیارے پیغمبر محمد بن عبداللہ العربی القریشی الہاشمی کی ذات پر. وہ نبی الذی هو احسن الخلق و اکمل الخلق و اجمل الخلق و اشرف الخلق و اعظم الخلق صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام محدثین، مفسرین، فقہاء، علماء، اصولیین، دعات جو اس دنیا کے اندر ہیں اور جو اس دنیا سے چلے گئے انہیں اپنے اونچے مقامات پہ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصولاً تو میرا نہیں بنتا یہاں تقریر کرنا، سارے بڑے بیٹھے ہیں یہاں. شاید یہی وجہ رہی ہے کہ میں نے دوسرے میدانوں میں زیادہ وقت دیا ہے کہ پہلے علم کے آگے لب کشائی کرنا میں سے اپنے لیے میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا. بڑے بڑے ایوانوں کے اندر ہی اللہ نے موقع دیا ہے کلام کرنے کا. بڑے بڑے میدان اللہ نے فتح کرائے، لیکن کیونکہ ہم مدارس کی ہی پیداوار ہیں، یہی ہماری کھیتی ہے، یہی ہماری مٹی ہے، علم کی دنیا سے ہی اللہ نے جو کیا ہے سو کیا ہے. اپنوں کے آگے کلام کرنا ہمیشہ ہی مشکل رہا ہے. اور میرے نزدیک ہمارے بڑے، ہمارے قائد بہت سلسلے ہیں جو میرے علامہ شامل حفیظ اللہ کے ساتھ تھا. میرا نہیں بنتا تھا کہ میں ان کے آگے کلام کروں. میں فن خطابت کے فن کے اندر اپنا پہلا ادب رکھتا ہوں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں زندگی ایک مشکل سفر ہے، بڑا ہی کٹھن سفر ہے یہ زندگی. اور انسان کے اس سلسلے کو اللہ نے قرآن میں ان الفاظوں سے بیان کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. کہ انسان اللہ بھی جانتا ہے اس کو کہ زندگی مشکلات کا سفر ہے اور پھر یہ ملاقاتیں ہوں گی اللہ کے ساتھ. یہ درد اور ترک اور غم کا سفر، جدائیوں اور تنہائیوں کا سفر. مگر غافل کے لیے نہیں، جاہل کے لیے نہیں. شعور کی ایک قیمت ہے اور وہ بہت کڑوی قیمت ہے کہ یہ ایک جہت میں تو انسان کے کلیجے کو سکون دیتا ہے، شعور، آگے بیداری، ریوائول، مگر ایک لحاظ سے یہ درد بھی دیتا ہے انسان. شعور کے ساتھ ایک ایسا درد جڑا کہ جس نے کمر اور بستر کا تعلق قائم نہیں رہنے کی آس. لوگ میدان عمل میں ہی رہے جب اللہ نے ان کے سینوں کو نور دیا. اس لیے اللہ نے انسان کو جب اہبطوا منہا جمیعا کے مصداق میں اتارا اس دنیا میں، یہ حبوط جب ہوا اور کہا کہ اب چلے دو یہاں سے،
یہ دوری جو ہوئی انسان کی، اور شیطان بھی آیا ہے دنیا کے، تو یہ سلسلہ اس دن سے تکمیل، تجمیل، تحسین اور یہ پہنچنے کا جو سلسلہ ہے کہیں کسی بھی مقام تک پہنچنے کا جو یہ سلسلہ ہے، اور جو آخری مقام ہے جنت، اس کے لیے اللہ نے انسان کو انبیاء بھیجے ہیں جنہوں نے انسانیت کی قیادت کی ہے، لیڈرشپ سنبھالی ہے، اور انہوں نے آ کے اس سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے گوشت کے اس لوتھڑے کے اوپر بڑا کام کیا۔ پھر قومیں خراب ہوئیں، پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا، پھر قومیں خراب ہوئیں، اور اس غیرت کے سفر میں جو امتحان تھا وہ یہ تھا کہ ایک بڑے کی بات نہیں مانی ایک چھوٹے کو۔ جب اللہ نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، تو اس حکم کے آگے سب سجدہ ریز ہو گئے سوائے ایک، اور وہ مکالمہ قرآن کے اور شریعت کے مختلف مقامات پر جن گستاخیوں سے بھرا ہوا ہے جو اس نے کی اللہ کے آگے، اگرچہ اللہ نے پوچھا اس سے مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ، کیا وجہ تھی that you did not prostrate to Allah، کیا وجہ تھی جب تو جھکا نہیں، اس عمل کو جب ہم نے حکم دیا تھا۔ وہاں ایک ایسی میں ہے، ایک ایسی تکبر سے بھری میں تھی، ایک ایسی غلیظ اور پالید میں تھی جسے خودی کا نام نہیں دیا جا سکتا، ایک ایسی گستاخی تھی وہاں پر جہاں ساری حدیں کراس کی گئیں۔ جب اس نے کہا قال رب بما اغویتنی، تو نے کیا یہ سب کچھ، میں صحیح جا رہا، یہ سلسلہ صحیح چل رہا تھا، اس کو نہیں بنانا چاہیے۔ اور پھر اس نے چیلنج دیا اللہ کو، تو مجھے قیامت تک کی مہلت اور دنیا کی سب سے مشکل ما فوق الفطرت دعا کی بغیر وسیلے، وسیلوں کی جنگیں لڑنے والوں کے لیے ہمارا پہلا بڑا قاطع نقطہ یہی ہے کہ اس نے دنیا کی سب سے مشکل چیز جو مانگی وہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگی، لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اگر تو نے مجھے قیامت کی صبح تک مہلت دے دی میں ثابت کر دوں گا کہ یہ قابل نہیں تھی، اس شرف اور کرم کے قابل نہیں تھا یہ انسان۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، میں آگے پیچھے رائٹ لیفٹ کوئی پرسپیکٹو نہیں چھوڑوں گا جہاں سے میں ثابت نہیں کر دوں کہ یہ قابل نہیں تھا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں اس کی کثرت کو اہل الضلال بنا کے دکھاؤں گا تجھے، تو مجھے مہلت دے، موت لے لے مجھ سے۔ تو جب اتنے چھوٹا اس حد کو کراس کرتا ہے تو بڑے کی شان پھر بڑے کی شان۔ اس لیے سلسلہ تربیت کا ایک اصول سیکھنا چاہیے یہاں سے کہ ہر باطل کو جواب نہیں دیا جاتا، اور ضروری نہیں ہے قولی جواب دیا جائے اسے، لیکن جب حدیں پار کی جاتی ہیں تو پھر انسان اپنے قد کے مطابق چیلنج دیتا ہے اگلے۔ اللہ نے کہا میں اور بڑھاتا ہوں بات، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، میں تجھے آواز کی ایسی طاقت دوں گا جو شاید اس کے اور اس کے بچوں کے پاس نہیں، وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، میں تجھے ایسے لشکر دوں گا جو شاید اس کی اولادوں کے پاس نہیں، وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ایسی شرکت کی طاقت دوں گا اس کی مال اور اولاد میں کہ ہوں گے اس کے رشتہ دار اور یہی ریلیشن شپس اور یہی سارا شریکہ ہوگا، لیکن ہوگا پیچھے اس کا خاندان، اس کا قبیلہ، اس کے اپنے ہوں گے جو اس کے خلاف کام کر رہے ہوں گے، لیکن ہوگا تو پیچھے۔ میں تجھے اس کو اس کے اپنوں سے مروانے کی طاقت دیتا ہوں، وَإِذْهُمْ، اور میں تجھے اسے وہ وعدے کرنے کی طاقت دیتا ہوں کہ یہ سیدھا رستہ نہیں پکڑ سکے گا، لیکن میرا چیلنج سونا تجھے کثرت کی بقا کا چیلنج نہیں تھا اللہ کا۔ اللہ نے کہا اِنَّ عِبَادِي، اس یائے متکلم کے اندر ہے فلسفہ انقلاب، کہ کثرت
نہیں ہوگی. میرا چیلنج ہے کہ ان عبادی عبودیت کے بعد میں کچھ ہوں گے ایسے ہر دور میں جنہیں تو شرک کی ہواؤں میں ہمیشہ توحید کے دیے جلاتا ہوا دیکھے گا اور پائے گا. لیس لک علیہم سلطان، تو ان پہ غلبہ نہیں پا سکتا. وہ ایک بھی ہوگا کہیں پر تو وہ خود ایک فلسفہ ہے، وہ خود ایک امت ہوگی. اگر ایک بھی کھڑا ہے، کثرت معیار نہیں تھی کبھی، کثرت تو مذموم رہی ہے شریعت میں ہمیشہ. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. کائنات کے سب سے عظیم ہستی کو بھی یہی درس ملا آسمانوں سے کہ کثرت کی رائے پہ اگر آپ چل پڑے یہ بہت مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اکثرہم لا یتذکرون، اکثرہم لا یسمعون، اکثرہم ظالمون. اکثر گل نہیں مانتے، اکثرہم لا یؤمنون. قلیلا الا قلیلا، very few you will find. بڑے کم ہوں گے، بڑے کم ہی تھے. اس لیے یہ سلسلہ بڑی قلتوں سے، بڑی قلتوں کی جنگوں سے لڑتا ہوا پہنچا ہے آج جہاں پہ آج اور میں اور آپ. اور اسی قلت کی عظمت بیان کرتا ہے اللہ کہ کم من فئۃ قلیلۃ، کہ کتنی ہی قلتیں تھیں، غلبت فئۃ کثیرہ، وہ کثرت پہ غالب ہو گئی باذن اللہ. کہ اللہ کی توحید، اللہ سے تعلق، اللہ کا اذن ان کے ساتھ کھڑا. یہ بڑی چیز ہوتی ہے میرے بھائی، اللہ کا اذن. آج ہم پوری دنیا میں پورے جہاں میں جا کے لیکچر دیتے ہیں، بڑے بڑے ایوانوں کے اندر لوگ پوچھتے ہیں بتائیں نہیں شیخ صاحب فارمولا کی ہے سکسیس کا، کی فارمولا ہے سکسیس کا، کیا فارمولا ہے کامیابی کا، کیا فارمولا ہے غلبے کا؟ کوئی فارمولا نہیں ہے، صرف اللہ کا کن ہے. اس کن کو اللہ سے جاری کروانے تک کا ایک جہاد ہے انسان کا اپنے نفس کا. کیونکہ جب اللہ کا کن آتا ہے کہ میچ موس کام نہیں کرتی، پھر اس کو وہ کن کام کرتا ہے. وہ کن ہی تھا جس نے کتنے بڑے بڑے ایوانوں کے اوپر سلطان منوایا اپنے آپ. حیرت کی بات ہے، سب سے زیادہ تعلق والوں کو وہ کن نصیب نہیں ہونا، سب سے زیادہ نسبتوں والوں کو وہ کن نصیب نہیں ہونا، اور دشمن ہر جہت میں، ہر فیصد میں غالب ہوا. بہرحال دنیا کے سلسلے میں انسان بھی آیا، جنات بھی آئے، شیطان بھی آیا، اور یہ سلسلہ چلتا تھا. اور یہ سلسلہ آخری نبوت پر آ کے ختم ہو گیا. سب سے عظیم ترین غم جب نبی نہیں آ سکتا، اس سلسلے کا بوجھ آیا. اس کے بعد کائنات کی عظیم ترین ہستیوں میں جنہیں علماء نے، نبیوں کے غموں کی وراثت ایک عالم دین کو ملی، نبی کے بوجھ کی وراثت ایک عالم دین کو ملی، نبی کے کاموں کا درد ایک عالم دین کو ملتا ہے، نبی کی فکری جہت کا غم، اس فکری وسعت کا غم جو ہے وہ ایک عالم دین کو ملتا ہے. نبی کی برداشت کی وراثت ایک عالم دین کو ملتی ہے. ہم ہی کو ملتی ہوگی اپنے اپنے لحاظ سے. کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ. لیکن یہ بھار جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھار تھا، جو بوجھ تھا، کہ اونٹنیاں بیٹھتی تھی اور رانیں ٹوٹ جاتی تھی جب وحی نازل ہوتی، یہ بھار ملا ہے تو اہل علم کو ملا ہے. اور وہی سلسلہ 1400 سال سے آج تک قائم ہے. تو وہ جنگ جو غیرت کا چیلنج ہے آج تک قائم ہے، کیونکہ اہل علم زندہ ہے. یہ میرے اور آپ کے وجود سے اور ہماری بقا سے دین نہیں کھڑا، یہ علماء کی بقا سے کھڑا. یہ اہل علم زندہ ہیں اور وہ ربانی علماء زندہ ہیں، تو شاید آج ہم بھی کہیں زندہ ہیں. جس دن یہ سلسلہ ختم ہوگا اس دن اس کائنات کو سمیٹ دے گا اور ضلال اور گمراہی غالب ہو جائے گی ہر لحاظ سے، اور شرار الناس بھر جائیں گے دنیا. تو اس سلسلے کے قیام کے لیے اور اس سلسلے کے استقلال کے لیے دو رنگوں
लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं मेरे भाई। कहते हैं ना, बड़ा मकूला है अंग्रेजी, हिस्ट्री रिमेंबर्स ओनली टू कलर्स। तारीख दो रंगों को ही याद रखती है भैया। रेड द ब्लड ऑफ द स्कॉलर्स, ब्लड ऑफ द मार्टर्स, लाल शुहदा के खून का, और काला उलमा की स्याही का। इन दो रंगों से तारीख भरी पड़ी है। ये आज अगर खड़ा है अपनी जगह पर, टूटा फूटा ही सही, ये 1.5 अरब उम्मत टूटी फूटी ही सही, अल्लाह के नबी की अगर जहां भी खड़ी है, इसमें दो रंग हैं, इसकी नींव इसकी बुनियादों, उलमा की स्याही है, शहीदों का रंग है। और इसी सिलसिले की कड़ी के अंदर 1987 के अंदर एक सियाही ने खून की गवाही दी, जिन्हें सुन के हमने मसलक ज्वाइन किया था। हमने अपनी 20 की दिहाइयों में उस हस्ती को सुना था। जब मैं अमेरिका से आया था पढ़ के, तो मैंने उस गरजती हुई आवाज को जब पहली दफा सुना, तो मैंने पूछा लोगों से कि ये कौन है? तो किसी अल्लाह के बंदे ने, मैं वालिद साहब, जब मैं करता था किसी जमाने में कारोबार, अब तो 16 साल से मैं जंगों के अंदर हूँ। और यूनुस सिद्दीकी साहब माशाल्लाह से, शेख साहब वहाँ पे दर्ज में आया करते थे, और शेख अब्दुल्ला मदनी साहब, और हमें तबलीगी जमात भी पकड़ने की कोशिश कर रही थी। सईद अनवर साहब भी आए थे मुझे पकड़ने के लिए, दावा भी मेरे पीछे थी, इनको लेके चले कहीं। उन लम्हों में कैसेट दी थी किसी ने हमें, सीडी का वक्त भी शायद नहीं था। अल्लामा हसन रहमतुल्लाह अलैह क़द्दसल्लाहु रूहहु व नव्वरल्लाहु क़ब्रहु, उनकी आवाज थी, और ये जुमले थे कि ना बगैरत हूं, ना बगैरत माँ का बच्चा हूं, कायनात के आखिरी दिन तक अगर तौहीद है तो सिर्फ मसले के अहले हदीस को। ये जुमले थे जिन्होंने हम जवानों को, जो बड़ी दुनिया की रंगीनियां फेंक के आए हुए थे, सिम थी, और वो खून और वो स्याही रकम हुई 1987 में, और उन्हीं का एक सबूत और उन्हीं का खून आज हमारे सामने है। और मैं बड़े बड़े जर्नलों के आगे लेक्चर दिए हैं, लेकिन ये शर्फ और इज्जत और एजाज अपने कबील के इतने बड़े सरदार बैठे हैं यहाँ पर, इससे बड़ी मेरे लिए कोई एजाज और सादत की बात नहीं है कि इस लड़ी के सामने कुछ फन्ने लफाजी चल रही है। यहाँ ये दो चीजों का नक्स होगा तो तहरीक रुकेगी, या खून नहीं दिया जाएगा तहरीक को, या स्याही उलमा की खींच की जाएगी, तो ही गुमराही है। इसलिए इस सिलसिले को बढ़ाने के, आगे ले जाने के, किसी भी इंकलाब में, किसी भी इर्तिफा में, किसी भी बुलंदी और रिफत में, किसी भी एक्चुअलाइजेशन में पहुंचने के, किसी भी रूहानियत के या जिस्मानियत के या इंफरादियत के या इज्तिमाइयत के उस मकाम पर पहुंचने के, आलिम माइनस नहीं हो सकता, इल्म माइनस नहीं हो सकता, और आलिम नाकिस भी हो तो इस हदीस की मद में माइनस नहीं हो सकता कि 3 किस्म की जमीनें होती हैं। एक पानी कबूल करती है, युमसिकुल मा व युम्बितुल कला, और अपने ऊपर भी खेती उगाती है, तो ठीक है, ये वो अहले इल्म है जिन्होंने खुद भी फायदा उठाया और लोगों को भी। मगर दूसरी है ला युमसिकुल मा, पानी शायद ना तो जज्ब करती है, शायद उसका इल्म उसे फायदा ना दे, लेकिन सोसाइटी के लिए वो फिर भी बेनिफिशियल है, क्योंकि वो खैर शर के मुआवजे जानता है, कुलियात और जुजियात का रब्त जानता है, मैक्रोज और माइक्रो प्रिंसिपल्स को मास्टर करके बैठा हुआ, फतवे की जहत को जानता है, उसकी दकीक रकीक अमीक बहसों को समझता है, वो इंसानियत के खैर शर को जानता है, चाहे खुद अमल ना भी कर सकता हो, इसे भी सिस्टम से बाहर नहीं किया जा सकता भैया। और सलमान फारसी रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पहला उस्ताद भी किरदार से गिरा वही था, मुस्नद अहमद की रिवायत के मुताबिक, लेकिन सिलसिला तकमील रुका नहीं, बहाने नहीं थे उनके पास, चाहे वो ज़कात ही खाता था बैठ के नाजायज तरीके से, वो एक आवाज जो पर्शिया के उस शहर युकाल लहू जी के सूबे के अंदर, वो एक जो तो आवाज जो तौहीद की गान में गई थी, उन्होंने जिंदगी लगा दी उस हक को ढूंढने। तो मैं बात को इख्तिताम पर लेके आता हूँ
میں نے بڑی کوشش کی ہے کیونکہ ہمارا مسئلہ یہی رہا تھا، ہماری جن لوگ جو روحیں قید نہیں کی جا سکتی نا کسی سسٹم میں، اب وہ بنے ہوتے ہیں لیڈ کرنے کے لیے، ان کی ابتدائیں عجیب سی ہوتی ہیں۔ العبرۃ بالنہایہ لا بالبدایہ، ویسے ہم کہتے ہیں انتہاؤں کو دیکھیے گا، ہماری ابتدائیں تو ہمیشہ سے کمزور ہوئی ہیں، بڑے انقلابوں کی، بڑے فلسفوں کی، بڑے مسئلے ہیں ہماری زندگی میں، بڑی جنگیں لڑی ہیں ہم نے، لیکن میں نے ہمیشہ قرآن پر نظر رکھی ہے کہ میں موٹی موٹی باتیں رکھوں مائنڈ کے اندر، اگر کہیں اتنا اگر بڑے کام کرنے ہیں تو اتنی جزئی پیچیدگیوں میں جا کے پھنس نہ جاؤں میں، موٹے موٹے قاعدے بتا دیں مجھے اللہ، موٹا قاعدہ بتا دیں جہاں سے میں حاسبوا انفسکم اپنا محاسبہ کر لوں کہ میری جہت ٹھیک ہے، میری سوچ ٹھیک ہے، یعنی میرا منہج ٹھیک ہے۔ اور جو سب سے بڑی چیز ہے، بھائی عقیدے سے تو غداری نہیں بنے گا، یہ سلسلہ ہے عقیدے کا، توحید کا، یہ حق ہے ہی توحید سے شروع ہوتا ہے، اسی پہ اس کا اختتام ہے۔ سارے فلسفے جو اس کے جڑے ہیں، آنا اس نے اس مین روڈ پر لیا تو توحید وہ عقیدہ ہے۔ اور جیسے علامہ صاحب کے چاچا ہمارے بڑے قابل محترم ڈاکٹر فضل، جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ ایک بات کہی تھی کہ پتر ایک تو ممبر نہ نہیں کسی اور دوجا ہے کہ اہل حدیث ہوندا تے دوجا بھی اہل حدیث ہوندا تے تیجا بھی اہل حدیث ہوندا، چوتھی کوئی شے نہیں ہوندی۔ یاد رکھیں، ہم نے اس کو ایسے پکڑ کے رکھا آج تک، حالانکہ بہت آفر ہیں، بہت جگہوں سے آفر ہیں، لیکن اپنے اصولوں پہ قائم رہنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن بے عقیدہ اور یہ راسخ واسق ہو نا تو دور سے خوشبو پتہ چلتی ہے، موحد دور سے موحد کی خوشبو۔ تو توحید بھی ہو، علم بھی ہو، عبارت کا اتنی مہارت بھی ہو، لوگ بھی ہوں اور تاریخ بھی ہو، اور پھر بھی مار کھا رہے ہوں، یہ بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی، بڑا مسئلہ ہے کہ حسن بھی ہے سارا، توحید بھی ہے، علم بھی ہے، فقہ بھی ہے، کوئی چیز مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر بھی ہم نے دیکھا ہے، بہت دیکھا ہے 42 سال کی اس عمر میں، اپنوں کو بھی دیکھا اور غیروں کو بھی دیکھا، آج بولنے ہیں وہ آپ کے سامنے۔ ہم نے بہت خاموشیاں اپنائی ہیں، اپنا موقع بہت علم بھی کیا جو رائے دے اپنی، یہ ہندی ہی تو مرواتا ہے انسان کہ میرے نزدیک یہ علم تو سننے کا نام ہے، اس سند کا نام، اس سند کا اصل اصول ہی سماعت ہے، سمعنا حتی سنا، کہ آج گستاخی کر کے رائے ضرور دیتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم امام بنا دیتے ہیں لوگوں کا، میری غلطیوں کو یہ اللہ نصرت بھیجے گا ایک دن، یہ یقین ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، تو نے کیا سوچ لیا ہے اہل ایمان کہ تجھے زلزلوں سے مستهم الباساء والضراء والزلزلوا، زلزلے اور باس اور بڑی بڑی تیرے اوپر دنیا جہاں کی آفتیں نہیں ٹوٹیں گی، کیسے چلا جائے گا تو جنت؟ تیرے دعوی توحید کو اللہ جوڑے گا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، کہ رسولوں کے ساتھ بھی لوگ تیرے ان کے صدائیں نکل گئی کلیجوں سے، متى نصر اللہ، کہاں رہ گئی اللہ تیری نصرت؟ وہاں تک کھینچے گا اللہ تجھے، یقین بیٹھا رہتا ہے، ہولڈ یور گراؤنڈ، اسٹینڈ یور گراؤنڈ، کھڑا رہنا، پھر صداقت، امانت، ریاضت، سیاست، حفاظت، سارے درس پڑھتا ہے، ضربہ یضرب ضربا فهو ضارب کی ضرب لگاتا رہتا ہے، پڑھتا رہے، چلتا جا، جمع کرتا جا، ایک بھی ملے خیر من حمر النعم، 100 اونٹوں سے بھی بہتر ہے کہ ایک کا عقیدہ بھی تو بدل گیا۔ یہ دو چیزوں کا مل، یا سبق یا قوت ارادہ نہیں تھی، یا قوت سے، اس لیے تو کہتے ہیں وہ علم، وہ عبارتیں جو عمارت نہ بنا سکی، وہ علم
علم جو نیت نہ بن سکا، نیت قصد، قصد عزم، عزم ارادہ نہ بن سکی، وہ ارادہ جو میدان عمل میں نہ سکے، وہ عمل جو نتیجوں کے بعد محاسبہ نہ کر سکے، محاسبے اپنا رجوع نہ کر سکے، رجوع کو انابت نہ کر سکی، وہ توبہ نہ کر سکے، ایسے علم کو اللہ کہتا ہے کہ مثل الحمار یحمل اسفارا، یہ تو صرف گدھے ہیں جنہوں نے حفظ کر لی تھی یہودیوں کے علماء کے بارے میں بات۔ تو بات کا اختتام ہم اسی شعر پر کرتے ہیں، تحریک تو وہ ہے، تحرک تو وہ ہے، انقلاب تو وہ ہے، اور وہ ہے یہاں پر، انقلاب بیٹھا ہے آپ کا یہاں پر، میں نہیں ہوں، میں ہمیشہ ان کے پیچھے ہی ہوں گا انشاءاللہ، یہی میرے لیڈر ہیں اور رہیں گے۔ میری زندگی گدیوں کی زندگی نہیں ہے، گدی ہم جنہیں مانتے ہیں مانتے ہی رہیں گے، یہی بڑے ہیں ہمارے، یہی رہیں گے۔ لیکن میں آج کچھ جملے رقم کرتا ہوں کہ کوئی پوچھے نا آپ سے، اہل حدیثوں کے بچے سے کوئی پوچھے منت کون ہوا، یہ جملہ وہ رقم کر سکتے کہ آج ہی کرب، وفا، صبر، تمنا، احساس میرے ہی سینے میں اترے ہیں یہ خنجر سارے، کئی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ سب میری تھیں، جو کچھ ٹوٹا پھوٹا حق بیان کیا وہ قلب لگتا، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔